کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو آپ کی قبر میں اجر و ثواب پہنچتا رہے؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے حقیقت ہے کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم. جان گئی تو ختم، سب کچھ سٹاپ، بند. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی آپ کے اجر و ثواب، آپ کے عمل کے سلسلے جاری رہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کی. صدقۃ جاریہ، وہ اپنی زندگی میں اپنی گاڑھی کمائی سے کوئی ایسا صدقہ کر کے جائے جس کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچتا رہے. مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دیا، کنواں کھود دیا، پانی کھود دیا، تمام مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں. صدقہ جاریہ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، ہے کہ نہیں؟ نمبر 2، او علم ينتفع به الناس، یا ایسا علم دنیا کے اندر چھوڑ جائے جس سے کہ لوگ فائدہ اٹھائیں. عالم ہے، شاگرد بنا دیا، لوگوں کو پڑھا دیا، لکھا دیا، عورت ہے یا مرد ہے قرآن پڑھا دیا، سکھا دیا، بچوں کو تعلیم دے دی، سب پڑھا دیا، اس کا علم، اس کو فائدہ، وہ مر گیا، وہ ایک ایک لفظ پڑھنے والا الف لام میم پڑھے گا جس نے اس کو سکھایا ہے. الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی. جہاں پڑھنے والے کو ملے گا سکھانے والوں کو آٹومیٹک ملے گا، بھلے وہ مر گیا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا ایک اور طریقہ ہے. اہل علم جو نیک ہیں، صالح ہیں، جن کی کتابیں معتبر ہیں، علم گلم نہیں، ایسی کتابوں کے چھپانے میں مدد کرو کہ ہماری طرف سے یہ کتاب چھاپ کر کے تقسیم کر دو. اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی جو بھی پڑھے گا اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. برائی کی کتابیں چھپاؤ گے تو مرنے کے بعد جیسے برائی گناہ اس کو مل رہا ہے ایسے آپ کو بھی ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر چیز اچھی ہے. اس لیے اگر مرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں کہ علم، نمبر 1 صدقہ جاریہ کر کے جائیں، نمبر 2 علم چھوڑ کے جائیں، او ولد صالح يدعو له، اگر کچھ نہیں ہے تو اولاد ہے آپ کے پاس، بچے ہیں، آپ کی بیٹی ہے، آپ کا لڑکا ہے، اسے اچھی تربیت کر کے جائیں، نمازی پرہیزگار بنا کر کے جائیں کہ جب وہ اذان کی آواز سنے مسجد میں جائے اللہ سے ڈرنے والا ہو. او ولد صالح، نیک لڑکا چھوڑ کے جائے، یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرے. نیک آدمی ہی دعا کرے گا، ورنہ تم مر گئے وہی جنازے کے پاس کھڑے ہو کر کے سگریٹ پیے گا، روئے گا، سگریٹ بھی پیے گا. کیوں؟ بڑا ٹینشن ہے، میرا باپ مر گیا ہے. شادی میں بھی پیتا ہے. کیوں پیتا ہے؟ ادھر تو مر گیا تھا، ٹینشن تھا، پی رہا تھا. اب بھی کیوں پی رہا ہے؟ کہتا ہے اب خوشی ہے، خوشی میں پی رہا ہوں. یہ سب پینے کے بہانے ہیں. آدمی دونوں حالتوں میں پیتا ہے، تو نہ دعا کرے گا، نہ کچھ کرے گا، کچھ نہیں کرے گا. زیادہ زیادہ چند حفظی لوگوں کو بلا کر وہ بدعت اور خرافات کر کے قرآن خوانی کر کے ختم کر دے گا. جاؤ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ تم کو فائدہ نہ اس کو کچھ نہیں. اس لیے میرے عزیزو، خود کر کے جاؤ، نیک تربیت بچوں کی کر کے جاؤ، اور اس طرح سے تم چھوٹے کام بڑے دھام. اسی طرح سے جنت کے خزانوں کا پتہ معلوم ہے آپ کو کہاں ہے؟ بتا دوں مختصر طور پر، تو ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہا آپ کا. جنت کے خزانے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا ادلکم علی کنوز من کنوز الجنہ، میرے صحابہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں کا پتہ نہ بتاؤں؟ قالوا دلنا یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی بتلائیے. قال لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، نہیں ہے کوئی قوت اور نہیں ہے کوئی طاقت سوائے اللہ کے. جو آدمی یہ پڑھ لیتا ہے اللہ اسے جنت کے خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے. یہ ہے جنت کا خزانہ. آپ سوچتے ہوں گے یہ کون سی خزانے کی بات ہے؟ لا حول ولا قوت تو شیطان پہ پڑھی جاتی ہے. یہ ہماری جہالت ہے اور ہماری نادانی ہے کہ ہم شیطان پر لا حول پڑھتے ہیں. شیطان پر اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. شیطان پر کیا پڑھنا چاہیے؟ بری چیز پر اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. اور آج شیطان نے ہمیں الٹا سکھا دیا کہ جو نیکی، جو اچھی چیز تھی اس کو بری چیز پہ لگا دیا. وہاں ہم لا حول پڑھتے ہیں. تمہاری کوئی تعریف کرے، اگر آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ تو غصہ ہو جائے، میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں، میں کوئی شیطان نظر آ رہا ہوں آپ کو جو مجھے لا حول پڑھ رہا ہوں آپ؟ ایسے موقع پر لا حول ہی پڑھنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ کی نہیں سمجھ رہے؟ اس میں بزرگی ہے، اسی میں بڑائی ہے.
اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، لاحول یہ شیطان پہ نہیں، لاحول اچھی چیزوں کے اوپر پڑھی جاتی ہے، اور یہ جنت کے خزانوں کا خزانہ ہے، اس لیے اس کو ہمیشہ پڑھا کرو، اس کو ہمیشہ اٹھتے بیٹھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عجیب بات ہے یار، ہم لوگوں کو یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں معلوم، یہ عرب اتنا پڑھتے ہیں، اتنا چلتے ہیں، بات بات میں دعائیں، بات بات میں، ان کو بڑا مانگنے کا ڈھنگ ہے، اللہ نے اسی لیے دیا ہے۔ ہم تو گونگے بہرے، کوئی ایک پیالی چائے دے تو شکرن بھی نہیں کہہ سکتے، نہیں کہتے، یہ تو اگر ایک پیالی چائے آپ دے دیں تو جزاک اللہ خیر، شکرن، ماشاءاللہ، تبارک اللہ، پتہ نہیں ایک سانس میں 10 ٹیلی فون ہم کرتے ہیں، سلام کیا، ہاں بھینس کیسی ہے، کٹ گیا کہ نہیں کٹ گیا، ہاں کھیت کٹ گیا، فٹافٹ جلدی جلدی بند۔ یہ تو 2-3 منٹ صرف کیف الحال، کچھ لو نا، کیف الاولاد، کیف، جب پورا تو جب پیسہ ختم ہونے والا ہوتا ہے تو کہتے ہیں واللہ ہے نا اتصل، تو میں نے اس لیے فون کیا تھا یہ۔ اچھا، اتنے مختصر پر بات بھی ہو جاتی ہے اور کام بھی ان کا ہو جاتا ہے۔ ہم اتنا جلدی جلدی سب کچھ لمبا چوڑا کر لیتے ہیں، ہمارا کام بھی نہیں ہوتا اور ہم سلام بھی نہیں کر پاتے، دعا بھی نہیں دے پاتے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ٹیلی فون کرو تو سلام کرو، کیا حال چال ہے، خیریت سے، الحمدللہ، مطمئن، پھر اس کے بعد اپنی مرضی مانگنے کا یہ سلیقہ ہوتا ہے کسی سے بھی۔ بہرحال وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیلات بتاتا۔ بہرحال اچھا، کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ رات بھر قیام اللیل یعنی تہجد کا ثواب آپ کو مل جائے؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ایسا کام کر لیں کہ آم کے آم گٹھلیوں کے دام محنت نہ کرنا پڑے اور پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے۔ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جو جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لے وہ ایسے ہے جیسے آدھی رات تک اس نے نوافل کھڑے ہو کر کے اللہ کے دربار میں ادا کیا، آدھی رات نوافل پڑھنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے فکأنما صلی اللیل کلہ، تو وہ اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے رات بھر اسے قیام اللیل اس نے کیا، یعنی رات بھر قیام کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور سو جائے تو پوری رات قیام جیسے ایک آدمی کر کے اجر لیتا ہے ایسے اس کو اجر مل جاتا ہے۔ تو کتنا چھوٹا کام ہے، جماعت کے ساتھ آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں اور صبح جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لیں اور پوری رات قیام کا ثواب مل گیا آپ کو۔ چھوٹا کام اور بڑا کام، چھوٹے کام اور بڑے۔ لیکن آج پوچھو کتنے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے جماعت کے ساتھ؟ اپنے اپنے گریبانوں میں اٹھا۔ اور صبح کتنے لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے؟ الا من رحم اللہ، اللہ نے جس کو توفیق دی ہوگی، ورنہ تو خراٹے چلتے ہیں 7:30 بجے 8 بجے کی الارم لگا کے آپ لوگ سوتے ہو۔ حرام ہے واللہ یہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ اسے اپنی ضمانت میں رکھتا ہے، یعنی وہ اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، دو نمازیں منافقوں پر سب سے بھاری ہوتی ہیں، اور جو آدمی یہ دو نمازیں نہ پڑھے وہ آدمی منافق ہے۔ کون سی نماز؟ ایک عشاء کی نماز اور دوسرے فجر کی نماز۔ آج ہم اس میں پیچھے ہیں، ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچیں کہ ہم منافق ہیں یا مومن۔ اور منافق کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہوتا ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں داخل کیا جائے۔ اللہ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے، بولو آمین۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ 1 منٹ میں آپ کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے؟ چھوٹے کام ہیں، قیمت بہت بڑی ہے، دام بہت بڑے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، جو آدمی قل هو اللہ احد پڑھ لے اسے ثلث قرآن کا اجر اور ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور 3 دفعہ پڑھ لو پورے قرآن کا 1 منٹ میں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پورے صفحہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں اور مغرب میں 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔
آپ بھی اس کو پڑھیں، ہم بھی پڑھیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 باتیں 3 اور ہیں، جلدی جلدی میں اس کو ختم کر لوں۔ میزان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آخرت میں ترازو رکھا جائے گا، اور ترازو پر کئی ترازو ہوں گے، اور ان ترازوؤں پر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ برائی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے اچھا کیا ہے اس کا اور جس نے برا کیا ہے وہ دونوں ترازوؤں پہ رکھے جائیں گے، تولے جائیں گے، اور اسی حساب سے حساب و کتاب ہوگا۔ ایمان ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ترازو پر جب آپ کے اعمال تولے جائیں تو آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے؟ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ تو سنیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، رواہ البخاری۔ 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، زبان پر بڑے آسان اور سہل ہیں، اللہ کو رحمان کو پسند، زبان پر نہایت ہی آسان اور ہلکے، لیکن ترازو پر ثقیلتانی بہت ہی زیادہ بھاری، بہت زیادہ باوزن۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دعا ہمیشہ پڑھا کرو۔ کون سی دعا؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت اچھے ہیں، اللہ کو بہت پسند، ہمیشہ چلتے پھرتے ہو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزیاں بڑھ جائیں اور آپ کی عمر بھی بڑھ جائے؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہر ایک چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری روزیوں کو بھی بڑھائے اور ہماری عمروں کو بھی بڑھائے، بولو آمین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ اور ینسى لہ فی اجرہ فلیصل رحمہ، رواہ البخاری۔ امام بخاری صحیح بخاری میں اس حدیث کو لائے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو چاہے کہ اس کی روزیوں میں برکت ہو، اس کی روزیوں میں زیادتی ہو اور اس کی عمر میں برکت اور زیادتی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رحموں کو جوڑے، رحم کو جوڑے، کھلیرے ممیرے سسرالی ددھیالی رشتوں کو کیا کرے؟ وہ جوڑے، کاٹے نہیں۔ سعودی عرب آ گئے، جاؤ ہمارے پاس دولت آ گھٹ، بھائی میں لٹھ بازی ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، پیسے زیادہ آ گئے، گرمی زیادہ آ گئی، ممیرا کھلیرا سب ختم، سب رشتے ناتے ٹوٹ گئے۔ نہ، اگر روزیوں میں برکت چاہتے ہو سارے رشتوں کو جوڑو۔ بھاگ رہا ہے، نہیں بھائی آ جا، چل 10 روپے تو لے، 20 روپے تو لے، بکرا ذبح کرو، گائے ذبح کرو، کھلاؤ کھاؤ، مست رہو، خوش رہو، ہاتھ جوڑ کے پاؤں پکڑ کے معاف کرو، غلطی ہو گئی۔ خلیرے ممیرے سارے رشتوں کو، ددھیالی ددھیالی سسرالی ننھیالی سب رشتوں کو جوڑو، کاٹو نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ روزیاں بڑھیں، عمر میں زیادتی ہو، یہ کام کرو انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارے نبی کی بات ہے، کوئی ایرو گیرو نتو گیرو کی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی جھوٹے ہو سکتے؟ بولو ہاں، سچوں میں سچ سے سچے، ان کی بات ہے۔ ایمان ہے ہمارا کہ انشاءاللہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری عمر بھی بڑھے گی اور ہماری روزیوں میں بھی۔ ایسا کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کی محبت چاہت کرے؟ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقات کی محبت کرے، اور ایک ہے اللہ پسند، اللہ چاہے کہ مجھ سے میرے اس بندے کی ملاقات ہو جائے۔ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ سنو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، تم اگر اللہ سے ملاقات کی محبت کرتے ہو تو اللہ بھی تم سے ملاقات کی محبت کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے ملاقات کی محبت کرے، چاہت کرے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم اللہ سے ملاقات کی تمنا اور آرزو رکھو اور اللہ سے محبت کرو۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو معاف کر دیے جائیں؟ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہم سب چاہتے ہیں، چھوٹے کام بڑے دام۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ، جو آدمی سبحان اللہ بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ کہہ لے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حطت خطایاہ، اس کی غلطیاں مٹا دی جاتی ہیں، وَإِن كَانَتْ مِثْلُ زَبْدِ الْبَحْرِ، بھلے اس کے گناہ مثل زبد البحر